اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربیانی صغیرا صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمشیر بانو بنت الحاج سبط حسن صاحب، صدیقہ بانو بنت محمد جعفر مرحوم، احمدی بانو بنت غلام حسین، مسعودہ بیگم بنت الحاج الطاف حسین کربلائی اور تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات بر محمد و صرف ایک سوال اور اس کے بعد گفتگو آگے۔ آپ لوگوں تک آواز تو ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ڈسٹرب ہے، آپ لوگ تک صاف آواز جا رہی ہے؟ بالکل۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ گفتگو میری گفتگو تھوڑا متفرقہ ہوگی، 1-2 موضوعات پر ہم اپنے معروضات پیش کریں گے۔ ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بقیہ تو ہمارے حلقہ احباب تھے۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے ان بستیوں میں جانے کے بعد کہ جہاں کبھی ہم لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے، کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی اسکول میں مدرسے میں ساتھ میں تھا۔ بہرحال اور یہ ہماری ہم جیسوں کی کم سعادتی ہے کہ وہ ہندوستان کی جو بیماری ہے وہ ہمارے ایران سے ریٹرن مولوی حضرات جو اپنے کو تھوڑا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، ان میں بھی پائی جاتی ہے کہ آنے کے بعد رابطے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی اپنے مسائل میں جوجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا، اس پر رکیں گے نہیں۔ جس عنوان سے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، یہ آیہ کریمہ بہت مشہور ہے اور اکثر آپ نے خطبہ و ذاکرین سے جب والدین کے سلسلے میں مجلس ہوتی ہے تو وہ اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھی ثواباً آپ کے سامنے پڑھا۔ اگر ہم اس آیت کے ذیل میں گفتگو کریں گے تو یہ گفتگو ختم ہو جائے گی اور ہمیں 2-3 باتیں اور بھی آپ تک پیش کرنا ہے، لہذا وہ ہم نہیں پیش کر پائیں گے۔ چھچلتی بھی گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، سورہ اسراء کی آیہ کریمہ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ،
یقیناً آپ سب سن چکے ہوں گے، خبر نہیں دے رہا ہے، فیصلہ سنا رہا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، ججمنٹ اس کا یہ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، بلا فاصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ اب بلا فاصلہ جہاں پر شرک سے روکا جا رہا ہو اور اپنی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہو، وہ بھی انحصاراً دعوت ہو، حصار کے ساتھ ہو کہ صرف تم اس کی عبادت کرو گے اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہوتی تو خدا کے بعد ماں باپ ہوتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس خدا کے بعد ماں باپ کی عبادت نہیں کر سکتے، ماں باپ کے ذریعے عبادت کر سکتے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہیں سے مفہوم عبادت تبدیل ہو جائے گا، اللہ کی اطاعت یعنی عبادت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ تم نیکی کرو۔ نیکی کیا ہے؟ اگر بات یہیں پر رک جاتی تو ہم اپنے اپنے اعتبار سے نیکی کے مصداق طے کرتے، جیسے کہ ہم اپنے سماج میں کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیوں کو ہمارا سماج طے کرتا ہے۔ کسی نے الگ مکان دے دیا، کسی نے نوکر لگا دیا، کوئی روٹی پکا کے دے رہا ہے، کوئی عید و بقرعید میں جا کر کے ملاقات کرتا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے محسوس یہ کرتا ہے کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ تم نیکی کرو، اور ماں باپ وہ ہیں کہ اگر میرے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہوتی تو وہ تمہارے ماں باپ ہوتے۔ لہذا تم طے نہیں کرو گے کہ نیکی کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے وہ ہم طے کر کے بتائیں گے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو نیکی ہوگی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب ظاہر ہے اس پر رکیں گے نہیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، وہ حالات، وہ ہماری سیپریٹ لائف، ڈونٹ ڈسٹرب ان مائی لائف، ان آور لائف، ہماری زندگی میں بھائی ڈسٹرب نہ کریں، لہٰذا ہم نے اپنے ماں باپ کو الگ رکھا ہے۔ بس اس کا مطلب ہم نے خود طے کر لیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کس طرح کی جائے گی، لیکن قدرت نے کیا بتایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد ایک لطیف نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائیں، بس وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے، تمہارا دور جوانی ہوگا، بالکل طے شدہ بات ہے ان کے مزاج اور تمہارے مزاج میں ڈیفرنس اور فرق ہوگا، ان کی سوچ اور تمہاری سوچ میں فرق ہوگا۔ جب یہ کیفیت آئے تب ہم طے کریں گے تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر ایک جیسا سوچتے رہے اور تم نے نیکی کی، ایک جیسے کیفیت رہی، تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہو۔ لہذا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ہرگز اف نہ کہنا۔ میرے بزرگ بیٹے اس لیے مجھے جرأت ہو رہی ہے کہ میں ان پر چھوڑ کر کے جاؤں گا کہ یہ تفسیر بیان کریں گے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کوئی بچہ اگر آ جائے ہمیں شرمندگی ہوگی بار بار آپ سے مانگنے کی، نہیں۔
بس ہرگز تم اف نہ کرنا، جھڑکنا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف کہاں پر انسان کرتا ہے؟ جب اف سے روک دیا تو جھڑکنے کی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک اصولی قانون ہے کہ جب قدرت نے حدود معین کر دیے کہ ماں باپ کے سامنے تمہیں اف بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر جھڑکنے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس وقت تم اف کی کیفیت میں آؤ گے، توجہ کیجئے گا میرے جوان اور میرے بچے، خاص طور سے بزرگوں سے گفتگو نہیں ہے، اف کسی کلمے کا نام نہیں ہے، اف کسی حرف کا نام نہیں ہے، اف اس کیفیت کا نام ہے کہ جب کوئی چیز ہمیں بری لگ رہی ہو اور ہم کچھ کہنا چاہیں تو اس کو روک لیں۔ کوئی چیز میرے مزاج پر بار اور گراں ہو اور ہم اظہار کرنا چاہیں لیکن کسی وجہ سے ہم اظہار نہ کرنے پائیں لیکن اف کا اظہار ہو جائے۔ ماں باپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی کوئی بات تم پر گراں گزری ہے، خدا ہم کو اس چیز سے روک رہا ہے، خبردار خبردار، اپنے ماں باپ کے سامنے ان کی کوئی بات تمہیں بری لگے تو ایسا اظہار نہ ہونے پائے کہ وہ یہ معلوم کر لیں کہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماں جب اپنے بچے کو بہلاتی ہے نا تو کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کا چہرہ بھی محبت آمیز ہو جائے، بولو اسے بری لگ رہی ہو بیٹے کی کوئی غلطی، کوئی عمل، کوئی اقدام، لیکن جذبہ محبت اور جذبہ بقا اور جذبہ قربانی اس کو اس چیز سے روک دیتی ہے۔ نہیں نہیں، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم تو بقا کے لیے بنائی گئی ہو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اظہار ناراحتی آگے کی نسلوں میں کہیں کوئی بال نہ ڈال دے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ماں باپ بچوں کو اس طرح پالتے ہیں کہ جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی شیشہ ہو۔ جب وہ آفات اور مشکلات سے روبرو ہوتے ہیں تو بچے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں ماں تپتی ہوئی دھوپ میں تمہارے لیے سایہ بن جاتی ہے، خود دھوپ کا مقابلہ کرتی ہے جبکہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، وہ خود بھوکی رہتی ہے، اولاد کو کھانا کھلاتی ہے جبکہ کوئی ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ خلاف فطرت ہے۔ انسان کو اپنے سے محبت ہوتی ہے لیکن خود بھوکا رہ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا، اس کا مطلب ظاہری طور پر فطرت کے مقابل ہے۔ حب نفس مانع اور رکاوٹ ہے، یہاں حب نفس اپنی جگہ، فطرت کا پیغام اپنی جگہ، لیکن جو خداوند عالم نے اس ماں کو ذمہ داری دے کر بھیجا ہے تکویناً کہ تم ماں ہی اس لیے بنی ہو کہ تمہیں اپنے کو قربان کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے ماں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا، جب کوئی چیز بری لگے باپ کی تو اف تو نہ کرنا، اس پر رکنا نہیں، بلکہ بلا فاصلہ مقابل میں اچھے لہجے میں گفتگو کرنا تاکہ ماں باپ کا دل جیت لو، ان کو احساس ہی نہ ہونے پائے کہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ گفتگو کرنا۔ ارے ہمیشہ کریمانہ انداز میں ہی تو تم کو پالا ہے، اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو تم ہوتے نا۔ ارے وہ اصل تصویر تھی، تم کم سے کم ایک سایہ تو بن جاؤ، نگیٹو تو بن جاؤ، فوٹو کاپی تو بن جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ اس کے بعد آگے آیت بڑھتی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ بالکل بات آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ ان کی کوئی بات تمہیں بری لگی ہے،
بلا فاصلہ اپنے بازوؤں کو جھکا دو رحمت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے آواز دے رہا ہے قرآن وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اتنے کام جو ہم نے تم سے کہیں یہ سب تم کرنا، اور کرنے کے بعد کہیں یہ احساس نہ ہو جائے کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے. اور اب سارے کام ہمارے کہنے کے مطابق تم نے انجام دے دیا، اب بیچارگی میں ہاتھوں کو بلند کرو. پروردگار تیرے کہنے کے مطابق سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اب تجھ سے گڑ گڑا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا اسی طرح تو ان پر رحم کرے. صلوات. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا. خوب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا. بس ماں اپنی قربانیوں کی بنا پر ماں ہے. اس کاروان بشریت میں سلسلہ بقا کی ایک مضبوط اور مستحکم کڑی کا نام ہے ماں. اگر اپنے آپ کو میدان فنا میں اتارنے کے لیے تیار نہ ہو تو کبھی بھی کسی کو وجود کا لباس پہنا نہیں سکتی. قانون کائنات ہے انسان میں، اس کائنات میں ان چیزوں کو کمال ملتا ہے کہ جن میں قربانی کا جذبہ ہو، اور وہ امر ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دے دی. اگر غیر اختیاری کوئی مخلوق ہے تو اس کو تکویناً کمال ملتا ہے، اور اگر اختیار اور شعور اور انتخاب سے اس نے میدان قربانی میں قربان گاہ کا انتخاب کیا ہے تو اس کا کمال بھی اختیاری ہوتا ہے. کائنات میں جتنی موجودات ہیں اگر آپ ان پر نگاہ ڈالیں تو ہر وہ مخلوق، ہر وہ موجود وزنی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے مافوق کے لیے قربان کر دیا. زبان کو ہم بچوں کی خاطر ہلکا کر رہے ہیں. جو اپنے سے افضل موجود کے لیے قربانی دے دے وہ امر ہو جاتا ہے اور وہ باقی رہتا ہے. لیکن جو اپنے سے مافوق کے کام نہ آ سکے اس کی ویلیڈیٹی کم ہوتی ہے، اس کی ایکسپائر ڈیٹ خود اس کا اقدام بتا دیتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. اس نظام کائنات پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو ہمارے سامنے 4 موجودات ہیں جو ہمارے علماء نے بیان کیا. قرآن جس کی طرف اشارہ ہے، خاک، پتھر، درخت جس کو نباتات کہیں گے، حیوان، اور اس کے بعد انسان ہے. وہ پتھر، وہ خاک کہ جو اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے سینے کے اوپر کسی افضل وجود کو جنم دیتی ہے، وہ زمین زندہ زمین کہلائی جاتی ہے. اور جس زمین میں پیدائش کی طاقت، صلاحیت نہ ہو وہ مردہ زمین ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ زمین ہے کہ جس میں قربانی کے جذبے کے ساتھ صلاحیت قربانی پائی جائے وہ زمینیں محترم ہوتی ہیں. وہ نباتات کہ جو کسی افضل موجود کی غذا بن جائیں، اپنے کو قربان کر کے کسی کو زندہ رکھنے میں رول ادا کریں، وہ نباتات ہمارے اور آپ کے معاشرے، اس انسانی معاشرے میں ان کا وزن زیادہ ہے.
ان کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی قیمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کسی افضل مخلوق کے کام آ رہی ہے۔ کام آنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے کو قربان کرے، اور اس کی قربانی ہی میں اس کی بقا ہے۔ اور اس کے بعد وہ حیوانات کہ جو کسی افضل مخلوق کے کام آ جائیں، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کے احکام فقہی بدل جاتے ہیں۔ روزانہ قصاب کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن کوئی حکم نہیں کہ ہڈیاں یہاں دفن ہوں گی اور کھال یہاں دی جائے گی اور یہ ہوگا۔ ادھر کسی مافوق اور افضل کائنات کے لیے اپنے زمانے میں کام آ گیا تو اب اس کی علامت بن جائے، اس کی نشانی کی یاد میں اگر جانور بقرہ عید میں قربان کیے جائیں تو فقہی حکم بدل جاتا ہے، کیونکہ کسی اپنے مافوق کے کام آئیں۔ اب انسان تک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، انسان اپنے آپ کو امر کیسے بنائے گا؟ انسان کیسے اپنے آپ کو باقی رہے گا؟ یہیں سے ماں کی اہمیت پتہ لگتی ہے۔ انسان ماں کی آغوش سے معراج تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں نے اپنی آغوش کو وہ مسافت، وہ کشتی بنا لی کہ جس کے تحت وہ اپنی اولاد کو معراج تک پہنچا دے، تو یہ ماں کبھی اپنے آپ کو فنا نہیں سمجھتی۔ اور ماں کی اہمیت اسی لیے ہے کہ ماں اپنے آپ کو قربان گاہ میں پیش کرتی ہے۔ قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے ہماری جان چلی جائے، لیکن وہ ایک انسان کو جنم نہیں دیتی، بلکہ اپنی آغوش کی تربیت سے ایک ثقافت کو جنم دے رہی ہوتی ہے، ایک نسل کو وہ آگے بڑھا رہی ہے۔ لہذا ماں کا رتبہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ بس ایک حدیث میں حدیث سن لیجئے کہ رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کیا بیان کریں جو ان کی فضیلت قرار پائے؟ سوچئے گا، جناب فاطمہ کے لیے کیا کہہ دیں جو ان کے لیے فضیلت قرار پائے؟ سوچئے، خدا کی قسم میں پھر یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے کہ وہ تفسیر کریں گے، ہم لوگوں کے کام آئے گی۔ جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت تفصیل سے کہیں آئی ہی نہیں ہے، جہاں بھی بیان ہوئی ہے اشاروں میں ہوئی ہے، کیونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی گفتگو ہے، لہذا اس ماں کے سلسلے میں اب ہم نے گفتگو کا رخ موڑا ہے کہ جس کو رسول نے اپنی ماں قرار دیا۔ اب جناب فاطمہ زہرا کے لیے رسول کیا کہہ دیں کہ جو رسول جناب فاطمہ زہرا کے لیے فضیلت قرار پائے؟ فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ایک سلوات دے دیے ایک اور سلوات۔ لہذا میں نے جو دعویٰ کیا ایسے نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فضائل کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں تفصیل سے بیان نہیں ہوا۔ لولا علی لما کفوا لفاطمہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر۔ فضیلت فاطمہ زہرا کے عناوین میں سے ایک عنوان ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا۔ اب کوئی کہے کہ ہم علی کو سمجھ گئے، روایت و حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ سوائے خدا اور میرے کوئی پہنچا ہی نہیں تم تک، اور رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا۔ فاطمہ تک پہنچنے کے لیے پہلے علی کو سمجھے پھر فاطمہ سمجھ میں آئے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اس بی بی کے لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں،
ماں کے سلسلے میں جتنا سوچا جائے، جتنا غور کیا جائے، وہ ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ ماں اگر اپنی تکوینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تشریعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر دے، شرعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر دے، تو پھر یہ اس کا بیٹا صرف اس کا بیٹا نہیں بلکہ کائنات کا رہبر بنتا ہے۔ پھر کاروان بشریت کی باغ ڈور اور مہار اس کے بیٹے کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ لہذا اگر ہم قرآن پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں وہ گھرانے کہ جہاں پورا گھر کسی ماں کے ارد گرد گھوم رہا ہو، یا میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، کوئی ایک ایسی خاتون ہو کہ جو محور ہو عصمتوں کی، جو کمالات کا سینٹر پوائنٹ ہو، سوائے ایک گھرانے کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ انسانی سماج کو آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ بغیر آئیڈیل اور نمونے کے نفسیاتی طور کے پر، سائیکولوجی طور پر بھی کوئی بھی سماج کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا قدرت نے بھی اس کا ہدف یہ کہ انسان اپنے کمال کو پائے اور اپنے کمال تک پہنچے، تو کمال تک پہنچنے میں جتنے راستوں کی ضرورت ہے ان سب کا انتظام خدا نے کیا ہے، اور کمال تک پہنچنے میں برے آئیڈیل کی بھی ضرورت ہے، اچھے نمونوں کی بھی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا، وگرنہ انسان کمال کی قدر نہیں کرے گا۔ اگر نگیٹو نمونے اس کے سامنے ہوں تو اس کے سامنے اپنے کمال کی قدر نہیں ہوگی۔ لہذا نگیٹو نمونے بھی سامنے ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے ہمارے سامنے 3-4 نمونے پیش کیے، بس جلدی جلدی میں اس بات کو پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن نے انفرادی طور کے اوپر الگ الگ تعریفیں لوگوں کی ہیں۔ انہم من عبادنا الصالحین، انہما من عبادنا المؤمنین ومن عبادنا الصالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں، یہ میرے نیک صالح بندوں میں سے ہیں۔ جناب نوح کے لیے آیا ہے، جناب لوط کے لیے آیا ہے، جناب ابراہیم کے لیے آیا ہے، جناب موسیٰ کے لیے آیا ہے، جناب ہارون کے لیے آیا ہے۔ یہ سب آئیڈیل ہیں، لیکن ایک فرد ہے۔ ایک فرد اگر خالی نمونہ ہو تو کسی گھر کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ گھر کے لیے کوئی گھر نمونہ ہو تبھی گھر سماج میں تبدیل ہوگا۔ لہذا رسول اکرم سے تمام پہلے انبیاء جتنے گزرے، کبھی بھی کسی کے گھر کو نمونہ نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے آخری نبی کے بعد اب ایک گھر کو نمونہ بتایا گیا، اور اس میں وہ تمام صلاحیتیں پائی جا رہی تھیں کہ جو کسی سماج کو کمال تک پہنچا دے۔ لہذا میں نے عرض کیا، جناب ابراہیم، جناب لوط، جناب موسیٰ، جناب ہارون محترم، لائق، سب نیک بندے، نبی، لیکن آج ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ان کی نبوت کا اقرار ہمارے لیے ضروری تو ہے، لیکن ان کی زندگی میرے لیے نمونہ نہیں ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیز دوستوں، علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے جو نمونہ ہے، اب رسول نے جس گھر اور گھرانے کا پتہ دیا ہے، اگر اس سے بہتر کوئی ہو تو پیش کر دیا جائے، بربنائے عقل اس کو مانیں گے، اور حدیث و قرآن سے عقل ٹکرا گئی تو عقل کا انکار کر دیں گے۔ وہ عقل نہیں ہوگا، وہ نکرہ ہوگا، وہ شیطنت ہوگی، وہ مکاری ہوگی۔ صلوات بر محمد والا۔ دیکھیں، یا پورا گھر اچھا ہو یا پورا گھر برا ہو، یا گھر کی ایک فرد یعنی مرد اچھا عورت بری، عورت اچھی مرد برا، یہ سارے نمونے قرآن نے پیش کیے۔ میں جلدی کسی پر رکوں گا نہیں،
اور بہانے بھی چھین لیے. جس نے جو رول ادا کیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے بہانے اس نے ختم کر دیے. مرد برا نہیں، برائیوں کا رہبر فرعون. اس گھر میں ایک خاتون جو مومنہ، اور ایسی مومنہ نہیں کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہو، نہیں، ایسی آئیڈیل بنی کہ جس نے اپنی تربیت یافتہ ایک بیوٹی پارلر کو فرعون کے گھر میں بھیج کر توحید کی دعوت دی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. فرعون کے بھتیجے کی بیوی سیانہ ماشطہ یا سبانہ، دونوں آیا ہے لغت میں، یا سیانہ کہیے یا سبانہ، یہ نام ہے. ماشطہ کہتے ہیں بیوٹی پارلر کو، جو کنگھی کرنے والی ہو، میک اپ کرنے والی ہو. فرعون کی لڑکی کی میک اپ کی ذمہ داری اس کی تھی، سیانہ ماشطہ کی. ایک وہ خاتون جو فرعون کی زوجہ، فرعون کے گھر میں ہے، تسلط اس کا ہے، لیکن کوئی بہانہ نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، اور صرف اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتی، ایمان کی دعوت دے سکتی ہے. لہذا اس کی تربیت یافتہ ایک بچی جو اس گھر کی بہو بن کر کے گئی، یعنی بھتیجے کی بہو، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئی اور فرعون کی لڑکی کی میک اپ کی ذمہ داری لے لی. سب پلاننگ کے تحت درمیان کنگھی ہاتھ سے کنگھی چھٹی. جب ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کلمہ توحید پڑھا، اللہ کا نام لیا. جیسے ہی اللہ کا نام لیا، فرعون کی لڑکی نے کہا میرے باپ کا نام لیا ہے. کہا نہیں، تمہارے باپ کا نام نہیں لیا ہے، تمہارے باپ کے خدا کا نام لیا ہے. صلوات بر محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. بس جلدی جلدی. تمہارے باپ کے خدا کا نام لیا ہے. کہا مانتی ہو؟ انکار کرتی ہو؟ نہیں تو ہم خبر دے رہے ہیں. کہا خبر دینے کے لیے تو کہا ہے. اللہ اکبر. روایت کے جملے نہیں ہیں، لیکن واقع کی نفسیات یہ بتا رہی ہے کہ اس موقع کی تلاش میں تھی. اہل ایمان فرصت کا انتظار نہیں کرتے، فرصت کو ایجاد کرتے ہیں. انتظار نہیں کرتے کہ ٹائم آئے گا، ٹائم بنانا ہوگا، ٹائم نکالنا ہوگا. حسین ابن علی نے وقت کا انتظار نہیں کیا ہے، بلکہ حالات کو ایسا بنا دیا کہ کھلے ہوئے میدان میں دشمن کو آنا پڑا. ایک سلوات بھیجیے. بنی امیہ کی 40 سال کی سازشوں کو ایک لمحے میں کھلے ہوئے میدان میں بے نقاب کر دیا. ان کا کوئی اقدام مجبوری نہیں ہوتا، یہ ہادیان الہی ہیں. زنجیریں بھی ان سے پہلے حکم لیتی ہیں. ان سے اجازت لیتی ہیں، تب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں آتی ہیں. کس وقت ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیں. لہذا فرصت کا اس تلاش تھی کہ فرصت نکالی، اور یہاں تک کہ بس جلدی جلدی خبر فرعون تک پہنچی کہ یہ تو آپ کو مانتی نہیں، بلا بھیجا. انکار کرتی ہو؟ کہ نہیں. 4 بیٹے تھے، 5. ایک بیٹا تنور روشن کیا گیا، تانبے کو اس پر کھولایا گیا. کھولتے ہوئے تانبے اور پیتل میں ایک بیٹا ڈالا گیا، دوسرا بیٹا ڈالا گیا، تیسرا بیٹا پھینکا گیا، چوتھا بیٹا پھینکا گیا. انکار نہیں، وہی صرف خدا. ایک دودھ پیتا بچہ جو آغوش میں تھا، جب اس کو چھینا، پھر فرعون کہتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، تمہارا یہ بچہ بچ سکتا ہے.
ایک مرتبہ معاشطہ بیٹے کی محبت میں ڈگمگائی. جہاں انسان اللہ کی دی ہوئی پوری طاقت کا استعمال کر دے اور اب مجبوری کا موقع آ جائے کہ اب اس میں توان نہیں ہے، بس وہیں سے معجزے کا آغاز ہوتا ہے. یہ جملہ ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، اس کے اوپر اشرا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے سماج کے معجزے ہیں یہ ہمارے گڑھے ہوئے معجزے ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے معجزے ہیں. جب انسان اپنی پوری توان کا استعمال کر لے جائے، اب موقع آ جائے کہ اب سوائے معجزے کے کوئی موقع نہیں کہ اپنی آیت کو پہچنوائے، اور ادھر بچے کو چھینا اور یہ ڈگمگائی کہ نہیں میں اقرار کیے لیتی ہوں. فوراً بچہ بولا اماں ثابت قدم رہیے گا، آپ حق پر ہو. صلوات بر محمد والے. بس یہ وہ گھر کہ جہاں عورت اچھی مرد برا، مرد اچھا عورت بری. ضرب اللہ للمؤمنین امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے مومنوں کے لیے ایک مثال دی ہے گھرانے کی، ایک ایسی مثال کہ جو عورت بری. اس پر تفسیر کا موقع نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، لہذا جناب لوط اور نوح کی زوجات کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے. اس کا مطلب کسی کی زوجہ بن جانا نہ خود اس کی ضمانت ہے، نہ وہ کسی کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے. اب دو کیٹیگری بیان ہو گئی کہ مرد اچھا عورت بری، عورت اچھی مرد برا. ایک ایسا گھر کہ جس میں سب کے سب برے. یہ بتائیے ان تینوں جو ہم نے قسمیں بتائیں، اس میں کس گھر کو آئیڈیل کے طور پر پیش کریں؟ بتائیے، بچے جوان بتائیں، کس کو ہم آئیڈیل بتائیں؟ جناب نوح کا گھر نوح ہے، بھائی نوح کا نوح تو ہیں، لیکن گھر تو ویسا نہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا. ارے چٹکے ہوئے آئینے کو تھوڑی نہ لگائیں گے، ایک طرف تصویر دکھ رہی ہے. بس اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. ایک ایسا گھر کہ جہاں دونوں تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا، کچھ نہیں. حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی بھی اور وہ بھی. اب یہ گھر نمونہ بن سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اب کوئی ایسا گھر ہو کہ جس کی ہر فرد کامل اور نمونہ ہو، مسلمانوں انتظار کر رہے ہیں یا تم بتاؤ یا ہم جو بتا رہے ہیں اس میں کوئی کمی بتاؤ. صلوات بر محمد والا. میرے دوستو یاد رکھیے گا، آج ہماری مشکل کیا ہے؟ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس اسلام کو پہنچایا جو مغلوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، جو بنی امیہ کے ذریعے پہنچا، جو بنی عباس کے ذریعے سے پہنچا. جو گھر ہم کو دیا گیا تھا کہ تم اس سے دین اسلام لینا، اس گھر کے دین اور اسلام کو تو پہنچایا ہی نہیں. اور اگر اس دین اور اسلام کو ہم پہنچا دیے ہوتے پھر حجت تمام ہوتی. خدا کی قسم آج نہ جانے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن تک اسلام صحیح معنوں میں نہیں پہنچا، اسلام کی تصویر نہیں پہنچی. خدا نے ہر انسان کو پاک پیدا کیا ہے، مگر یہ کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. میں اپنے ہم جیسے مبلغین سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے سے پوچھ رہا ہوں،
کہ اگر آج یہ حالات ہیں تو کیا ہم نے اہل بیت کے اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی؟ زبانیں تو بہت چلی ہیں، پہنچانا صرف زبان سے نہیں جاتا. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، زبان کے علاوہ کوئی راستہ اپناؤ کہ جس کے ذریعے دین اسلام پہنچ جائے. صلوات بھیجیے محمد والے. اور پھر اہل بیت کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، خدا کی قسم صرف ایک گھر ایسا ہے جس گھر میں بڑا بھی ویسا ہی، چھوٹا بھی ویسا ہی، بچے بھی ویسے ہی، عورت بھی ویسی، مرد بھی ویسا، آقا بھی ویسا، نوکر بھی ویسا، مالکہ بھی ویسی، کنیز بھی ویسی. یہ ہواؤں کی گفتگو نہیں ہے. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اس گھر کے صفات و کمالات یہ ہیں. عشق اور محبت کرائی نہیں جاتی، کمالات کی بنا پر ہوتی ہے. اگر قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہماری فطرت کی آواز پر جو لبیک ہمیں کہنا ہے، آ کر قرآن نے مدد کر دی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تمہاری فطرت بھی یہیں تک پہنچائے گی، تمہاری عقل بھی یہیں تک پہنچائے گی. بس جہاں عقل و فطرت پہنچا رہی ہے اسی کا تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں محبت کرنا ہے تو ایک گھرانے سے صلوات دیجیے. اور وہ گھرانہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی. نہ ان کو اللہ کی عبادت روک سکی بندوں کے حقوق کے ادا کرنے سے، اور نہ سماجی کام ان کو روک سکے اللہ کے سامنے مصلی عبادت سے اور مناجات سے. کوئی بھی عمل کسی دوسرے عمل کے لیے بہانہ نہیں بنا. مصلی عبادت پر بہترین عابد کہ جہاں عبادت فخر کرے کہ علی عبادت گزار ہے، جہاں ذوالفقار فخر کرے کہ دست علی ہم تک پہنچا. یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار ایک ہاتھ کا انتظار کر رہی ہے کہ جس کا رنگ رنگ علی ہو، مزاج مزاج علی ہو. کوئی بھی عمل کسی دوسرے کے لیے بہانہ نہیں بن سکا. وہ ایک ہی گھر ہے. ہم نام نہیں لیتے اس گھر کے افراد کے، ہم کمالات و صفات بتا رہے ہیں. اگر یہ کمالات کسی اور گھر میں پائے جائیں آپ بتا دیجئے. قرآن کا انداز ہی بھی یہی رہا ہے، کبھی نام تو بتائے ہی نہیں، ہمیشہ کوڈ ورڈ میں استعمال کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اپنے آگے کا افطار اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. بتاؤ مدینے میں کون سا ایسا گھر تھا کہ جس نے 3 دن تک پیدر پہ روزے پہ روزہ رکھا ہو؟ بتاؤ بتاؤ. تاریخ بشریت ڈھونڈی جائے گی تو ایک گھر ملے گا، ایک گھر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، تمہاری تعریف کے لیے نہیں، تمہاری تمجید کے لیے نہیں. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم نے اگر یہ اطعام اور انفاق کیا ہے تو اللہ کی خاطر کیا ہے. تم اللہ کے بندے ہو، تم خوش ہوگے تو تمہارا خدا خوش ہوگا، اور جب خدا خوش ہو جائے تو بس یہی ہمارے لیے کمال ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. بندوں کے رشتے ہم سے جتنے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ بندہ خدا کا زیادہ نزدیک ہے. ہماری زوجہ بعد میں ہے، خدا کی بندی پہلے ہے. کسی عورت کا شوہر، یہ شوہر بعد میں ہے لیکن اللہ کا بندہ پہلے ہے.
میرا باپ بعد میں ہے، خدا کا بندہ پہلے ہے۔ لہذا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اگر اللہ کے بھی کوئی حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر رشتے محبت میں بدل جائیں گے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس ایک گھر ہے، بس اسی واقعے کو رحمت تمام، ایک گھر جس میں بڑے چھوٹے بچے سب ایک جیسا مزاج، صرف گھر کے مین افراد نہیں بلکہ وہ کنیز۔ ہم اپنے جوانوں اور بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، آنے والے کئی لوگ تھے؟ بولیے، جواب چاہیے ہمیں، آنے والے کئی لوگ تھے؟ جی بچوں سے، بڑے لوگ تھوڑی دیر ہمیں تحمل کر لیں، آنے والے کئی لوگ تھے اس گھر پہ کہ جن کو آپ نے اپنا افطار اٹھا کر کے دیا ہے؟ بولیے، جوان کوئی جواب دے، کئی لوگ تھے؟ عربی جاننے والے جانتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا نَكِرًا وَيَتِيمًا نَكِرًا وَأَسِيرًا نَكِرًا، یعنی آنے والا ایک تھا، دینے والے 5 تھے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک دیتا تو چاروں کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ 2 دے دیتے، 3 کھانے بانٹ لیتے، 3 دے دیتے، 2 کھانے بانٹ لیتے، ارے اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ لیکن قرآن و تفسیر تو یہ بتلا رہی ہے کہ سب نے اپنا افطار اٹھا کے دے دیا۔ اس کو تصور کیجئے کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ایک راستہ ہے اس کے تصور کرنے کا کہ فقیر کی آواز پر ایک ساتھ سب نے اپنا افطار اٹھا کے دے دیا ہو۔ اب یہ گھرانہ روکے کس کو؟ یہ روکے کس کو؟ یہ تو کل خیر ہے، یہ عین خیر ہے، یہ اصل خیر ہے، یہ معنی خیر نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس میرے عزیز دوستوں، یہ وہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے جہاں پہلے اور بعد تصور کیا جا سکے کہ کسی نے پہلے دیا ہو تو بعد والا رک جائے گا، جیسے ہم اور آپ اپنے گھروں میں کرتے۔ ہم قبا سے نکال کے دے کے آئے، بیوی دینے لگی آٹا تو کہا رہے ہم نے دے دیا ہے۔ بیوی جو ہے دے چکی تھی، ہم اندر آئے، ہم نے بھی فقیر کی آواز سنی، قبا میں ہاتھ ڈالنے لگے، بیوی نے آواز دیا، ارے مولانا صاحب میں دے چکی ہوں۔ بھئی آپ نے دیا تھا، آپ نے عمل کیا تھا ایک نیک کام پر، تو بیوی کو روک کیوں رہے؟ یہ بھی تو مستحب اس کے لیے۔ لیکن یہ گھرانہ، اس کا مطلب یہاں پہلے اور بعد کا مرحلہ نہیں تھا، بس فقیر کی آواز آئی، ایک ساتھ دیا گیا، مسکین کی آواز آئی، ایک ساتھ دیا، یتیم کی آواز آئی، ایک ساتھ دیا۔ مالک نے صرف نہیں، اس گھر کی پلی کنیز نے بھی اپنے آقا اور مالک کے ساتھ دیا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس میرے عزیز دوستو، یہ ہے گھر، یہ ہے آئیڈیل اور نمونہ، یہ ایک ایسا کردار کا آئینہ ہے کہ جو رسول کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ بڑے بھی آئینے، چھوٹے بھی آئینے، مرد بھی آئینہ، خاتون بھی آئینہ۔ آئینوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینے خود تو ممکن ہے چھوٹے ہوں لیکن تصویر کو کامل دکھاتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو گھر میں جا کے دیکھ لیے گا، بڑے آئینے میں جائیے گا تب بھی آپ دکھیں گے، چھوٹے آئینے میں دیکھے گا تو آپ دکھیں گے۔ اور آئینے کی صفت یہ ہے کہ اگر دشمنی میں آپ نے اس آئینوں کو توڑ ڈالا،
تو اس آئینے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ٹکڑا بتاتا رہے گا تم ہو کون. ایک ایک ٹکڑا بتائے گا. ہماری اونچی نیچی قبا کے بٹن کبھی تیوریوں پر بل آ گئے, کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں. ارے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آئینہ خریدا, یہ اس کی مجال, یہ مجھ سے کہہ رہے مولانا صاحب تمہارے بٹن اونچے نیچے ہیں, اس کو سیدھا کر لو. اور ہم نے غصے میں توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد اب جو دوبارہ پلٹ کے دیکھا کہ اب تو یہ آیا اپنی اوقات پہ, تو ایک ایک ٹکڑے نے چیخ کے کہا مولانا جب تک اونچے نیچے بٹن نہیں صحیح کر لو گے بتاتے رہیں گے کہ غلط ہو غلط ہو غلط ہو. صلوات بر محمد. وہ آئینے بتائے گئے تھے ہم کو کہ جن آئینوں کے ٹکڑے کر دیے گئے, اللہ نے ان کے کرداروں کو اس طریقے سے منعکس کیا, حقیقتوں کو اس طریقے سے منعکس کیا کہ کوئی کہہ نہیں سکا کہ یہ چھوٹا ہے اور بڑا. کربلا میں کسی میں جرأت ہو بتا دے کہ اصغر نے اپنے سن کے اعتبار سے چھوٹا جہاد کیا اور اکبر نے سن کے اعتبار سے بڑا جہاد کیا؟ بتا دے کوئی. آج تک کسی نے کربلا کی تاریخ اگر مرتب کی ہو, حتیٰ دشمن نے, بہت ہی اعتماد سے بات کہہ رہا ہوں, حتیٰ دشمن نے بھی اگر کربلا کی تاریخ لکھی ہو تو اس نے کرداروں کو چھوٹے اور بڑے میں اگر بیان کیا ہو تو ہمیں بتائیے. دم نہیں مجھ کو حکم دیا گیا تھا میں مصائب زیادہ پڑھوں. اذان بھی قریب ہونے پر ہے. محرم کے علاوہ کثرت سے مصائب پڑھنے کو منع کیا گیا, لیکن بہرحال کیونکہ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, ماں کی جدائی بہت بڑی مصیبت ہے. ایک برسی ہے لیکن پھر بھی اس گھر میں عجیب سا ماحول ہوگا. وہ اولادیں آپس میں جس کونے میں گوشے میں جا رہی ہوں گی ماں کی کمی کا احساس ہوگا. ماں کی جو نشانیاں ہوں, ماں کی جو یادیں ہوں, وہ سب انہیں یاد آ رہی ہوں گی. انصاف سے بتائیے میرے دوستوں, فاطمہ کی رخصت کو حسن اور حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بی بی کے گریے اور آنسوؤں کو رسول برداشت نہیں کر پائیں, علی برداشت نہیں کر پائیں. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو رسول تڑپ جاتے تھے, میری بیٹی کیوں رو رہی ہو, اے میری بیٹی کیوں رو رہی ہو. اور بلکہ فاطمہ کو دیکھ کر رسول رو رہے ہیں تو بیٹی پوچھتی ہے بابا جان یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اتنا روئے ہیں رسول اکرم کہ بستر بھیگ گیا ہے. فاطمہ قریب پہنچتی ہے, بابا جان یہ اتنا گریا؟ کہا ہاں یہ گریا تمہارے لیے ہے, میرے بعد جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. میرے دوستوں مجھے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, بس یہ کیفیت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی رخصت رسول پر کس طرح تھی, جو ابھی ان کے سامنے نہیں گئی ہیں, صرف سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ کے بعد کیا ہوگا, میرے بعد اس گھر پہ کیا ہونے والا ہے. اور پھر علی نے کس طریقے سے فاطمہ کو رخصت کیا ہے. اب اندازہ لگائیں پھر حسنین اور بچے فاطمہ جیسی ماں سے کس طرح رخصت ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد رسول اکرم فاطمہ کو قریب بلاتے ہیں اور علی کو قریب بلاتے ہیں, اور ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں علی یہ فاطمہ میری اور اللہ کی امانت ہے جس کو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. اور اس کے بعد فاطمہ کو گلے لگاتے ہیں, سینے سے چمٹاتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, سینے سے چپٹاتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, سینے سے چپٹاتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. ایک مرتبہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا, رسول فرماتے ہیں کہ گویا اے میری بیٹی اس طریقے سے آپ کیوں رو رہے
جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اے بابا جان یہ آپ کی کیفیت مجھے دیکھی نہیں جاتی۔ رسول فرماتے میری بیٹی یہ میں وہ تمام منظر جب جہاد کر رہا ہوں تو مجھے سخت مجھ پر گزر رہا ہے کہ میرے بعد تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اور اس کے بعد علی جناب فاطمہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا جانے والی ہے۔ علی نے فاطمہ زہرا نے رونا شروع کیا۔ پھر علی نے پوچھا اے فاطمہ اب آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں اپنے اوپر نہیں بلکہ آپ پر ہونے والے مصائب پر میں گریا آنسو بہا رہی ہوں۔ علی فرماتے ہیں فاطمہ ارے اللہ کی راہ میں مجھے یہ سب کچھ برداشت ہے لیکن وہ وقت قریب آ گیا جس کے لیے رسول رو رہے تھے، جس کے لیے علی رو رہے تھے۔ علی نے سب کو منع کر دیا کوئی نہیں روئے گا، بلند آواز سے کوئی نہیں روئے گا، لیکن درمیان خون علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخے مار کے رونے لگے۔ روایتیں بتاتی ہے بچوں کے منہ میں آستینیں رکھ دی گئی تھی، کپڑے منہ میں رکھ دیے تھے تاکہ جب بچے روئے تو آواز نکلنے لبائے، لیکن غضب ہو گیا۔ علی خود دوران غسل واپس آ گئے۔ سلمان نے کافی زمانے کے بعد پوچھا مولا مولا میں ہمیشہ سوچتا تھا آپ نے سب کو منع کیا تھا لیکن آپ خود کیوں اس طرح روئے؟ علی نے جیسے ہی سوال سنا اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اے سلمان تمہارے سوال کے مقابل میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اے سلمان ارے بنت رسول نے بہت صبر کیا، مجھ کو بھی کچھ نہ بتایا۔ جب میں غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ بازو پر پہنچا، ورم کرتا تھا، پہلو پر پہنچا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، فاطمہ کی وصیت یاد آ گئی، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اے علی اے میرے بچوں کے بابا دیکھیے کسی کو خبر مت دیجیے گا، آپ ہی غسل دیجیے گا، آپ ہی کفن پہنائیے گا، آپ ہی کافور دیجیے گا۔ اے علی جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کو خبر نہ دیجیے گا۔ آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، جب کفن پہنا چکے سب جگہ ہوتا ہے، کہتے بچوں کو بلا کے رخصت کرایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے آخری رخصت کے لیے ننھے بچوں کو بلایا، یا حسن حسین دائنی طرف حسین بھائی طرف، بچوں نے آ کر گر رہے کہ سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ امام حسن فرماتے اماں تم جواب کیوں نہیں دیتی ہے؟ حسین بولے اماں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، تمہارا حسین تم کو پکارے اور تم جواب نہ دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں نانا پاس جا رہی ہو نا، نانا پاس جا رہی ہو اماں جب نانا پاس جانا جا کے ہم یتیموں کا سلام کہنا یتیموں کو چھوڑ کر آئیں۔ روایت کہتی ہے بس جیسے ہی لفظ یتیم سنا بندے کفن چھوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، دائنی طرف حسن کو چمٹایا، بائیں طرف حسین کو چمٹایا، بس ادھر ننھے بچے زینب ام کلثوم تلووں سے لپٹ کر بیل کر رہی ہے۔ قیامت کا منظر ہے۔ ایک عاطف کی ندائی علی بچوں کو ماں سے ہٹا لو، کوہرام مچ گیا ہے۔ ارے علی نے بچوں کو بڑے پیار سے ہٹایا۔ میں کہوں گا ذرا آؤ مقتل میں آ کے دیکھو، مولا بڑے پیار سے ہٹایا۔ ایک بچی
اپنے باپ کے سینے سے لپٹی میل کر رہی ہے، پیاس سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ شمرے تازیانہ بچی کی مجھ پر تازیانہ ہے، کھینچ کر بچی کو باپ سے جدا کیا، بچی تڑپ جاتی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس ذکر کے ثواب کو اس مومنین کی بستی کے لیے برکت میں تبدیل کر دے، خیر و برکات میں تبدیل کر دے، جوانوں کی دین و دنیا میں سعادت میں تبدیل کر دے۔ پروردگار اس ذکر کو ثواب کی صورت میں تمام مومنین کی ارواح تک پہنچا دے، مخصوصاً مرحومہ جس کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شمشیر بانو بنت سبت حسن اور تمام وہ افراد جن کے نام اس ورقے میں سب کی ارواح تک پہنچا دے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ثواب ذریعہ محمد اور آل محمد تمام مومنین و مومنات مخصوصاً مرحومہ کی روح اور تمام وہ نام جو اس میں تھے اس کو احسان فرما۔